جب حضور پہ آیات نازل ہوئی تھی انا فتحنا لک فتحا مبینا، جس میں حضور کو بشارت دی گئی تھی کہ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں، گناہ نہیں، خلاف اولا چیزیں اللہ نے معاف کر دی ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی بنیاد پہ آپ کو شفاعت کا اذن دیا گیا. اسی لیے بخاری مسلم میں باقی انبیاء اپنی غلطیوں کو یاد کریں گے، لیکن حضور کے پاس جب لوگ جائیں گے حضور کہیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج میں اس شخص کے پاس تمہیں بھیجوں گا جس کی اگلی پچھلی خطائیں اللہ نے معاف کر دی. تو محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ اور نبی علیہ السلام اللہ کے حضور سجدہ کریں گے. تو جب یہ آیات نازل ہوئی نا تو حضور کے لیے تو بہت بڑی بشارت تھی. آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کا بھی بیان سنا جس میں وہ کھلم کھلا حضور اکرم صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لغزش، خطا، گناہ اور جرم کی تہمت لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر اس طرح کے عقائد ہم رکھنے والے ہیں، ہم مسلمان رکھنے والے ہیں، تو غیر مسلمانوں پر رسول مبین صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تضحیق، تحقیر یا ان کی توہین کرنے کا الزام لگانا تو سراسر بے بنیاد ہے. یہ تو درست نہیں ہے. یعنی وہ ہستی کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا نظر آ رہا ہے کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ تو کلام ہی نہیں کرتے جب تک وحی نازل نہ ہو جائے، وہ بات ہی نہیں کرتے کہ جب تک اللہ ان سے کلام نہ کرے. یعنی جس کی گفتگو کلام الہی، جس کی بات گفتگو الہی، جس کے الفاظ خداوندی ہوا کرتے ہیں، چہ جائے کہ اس سے یہ امید رکھی جائے کہ اس کا عمل خطا کا عمل ہو سکتا ہے. معذرت کے ساتھ ہم تو دوسرے انبیاء کا معصوم عن الخطا ہونا مانتے ہیں، یعنی کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، ترک اولا ہو سکتا ہے لیکن ان سے خطا نہیں ہو سکتی. لیکن حضرت رسول اکرم صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سردار انبیاء ہیں، چہ جائے کہ ان سے کوئی لغزش خطا ہو، بلکہ ان سے ترک اولا بھی نہیں ہو سکتا. وہ حبیب جب عبادت کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ عبادت میں بھی حد سے زیادہ تجاوز نہ کریں، آپ اتنی عبادت نہ کریں کہ اللہ کو آپ پر آنے والی تکلیف بالکل بھی گوارا نہیں ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں، وہ بھی ان احادیث کی بنیاد پہ جس کے پڑھنے والے لکھنے والے خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس میں 17 سے زیادہ تواتر احادیث موجود ہی نہیں ہیں. یعنی جن احادیث میں حضور اکرم صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، کردار، عادت، اطوار یا ان کے کسی بھی لحاظ سے ان کی عصمت کے خلاف کوئی بات کی جا رہی ہو، یقیناً یہ احادیث قرآن کی نص کے خلاف ہیں. قرآن جس میں اللہ کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول مبین تمہیں جو دے وہ لے لو. اور یہ تو تمام تر نقلی باتیں ہیں، یہ تمام تر تو نص قرآنی ہے کہ حضور اکرم کا جو بھی عمل ہے وہ یقیناً عین شریعت ہے، عین الہی احکامات ہے اور عین امر الہی ہے. تو آپ یہ کیسے رسول مبین سے بات منسوب کر سکتے ہیں کہ ان کے اگلے اور پچھلے خطاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر چکا تھا؟ اور اگر آپ عقل سے صرف نظر نہ کریں اور عقل کو ہی اپنا امام مان لیں تو یہ دیکھیے یہ وہ رسول ہیں کہ جب رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ اور کفار و مشرکین کے سامنے اسلام کے بارے میں بتایا اور اپنے عادات و اطوار کے ذریعے سے ان پہ تبلیغ کی، تو کسی مشرک، مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، کسی مشرک میں یہ جرت نہیں تھی کہ وہ کہتا کہ آپ تو خود خطا کرنے والے ہیں، آپ ہمارے لیڈر کیسے بن سکتے ہیں. اگر عقلی لحاظ سے بھی اس بات کو دیکھا جائے تو یہ ناقابل قبول، برداشت اور منظور ہے کہ کوئی ایسا شخص اللہ لیڈر بنا کر لوگوں کے اوپر نافذ کر دے گا، خدا نہ خواستہ جو خود معصوم عن الخطا نہ ہو، جو خود خطا اور لغزش سے پاک نہ ہو. ہم اس بات کو یقین کر ہی نہیں سکتے. اور اگر آپ احادیث کے ہی ماننے والے ہیں اور احادیث اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو آپ وہ احادیث کا چناؤ کیوں نہیں کرتے کہ جس میں آپ حضرت صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت اور لغزش اور ہر طرح کے خطا اور معصیت سے پاک ہونے کے دلائل اور شواہد ہمیں صحیح مسلم میں ہی ملتے ہیں. گو کہ کوئی بھی حدیث ائمہ معصومین رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار، ان کے اسوے کے خلاف اگر بات کرے تو یقیناً وہ دیوار پر مار دینے کے لائق ہے. اگر کوئی حدیث قرآن کے مقابل آ جائے تو اس حدیث کو ہم صحیح مانتے ہی نہیں ہیں. لیکن اگر آپ کو تب بھی احادیث کو ماننے کا شوق ہے، یقیناً وہ کتب، وہ احادیث جس کے اندر ہمیں واقعاً توہین رسالت کے شواہد نظر آتے ہیں، توہین رسالت کے حوالے سے کچھ ایسی احادیث ملتی ہیں، یقیناً ہمیں ان احادیث کی پیروی یا ان کتابوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. لیکن آپ اگر تب بھی اتنے احادیث کے ماننے والے ہیں اور صحیح مسلم کی احادیث کو اتنا فالو کرتے ہیں تو آپ
آپ نے سورہ فتح کے تفسیر کے باب میں اور ذیل میں بیان کرنے والی اس حدیث کو کیوں نہیں پڑھا جس میں کہا جا رہا ہے ایھا الرجل انہ رسول اللہ ولیس یعصی ربہ وہو ناصرہ فاستمسک بغرضہ فواللہ انہ علی الحق، جس میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے کہا اے مرد بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ان کبھی کوئی خطا نہیں کر سکتے، ان سے کبھی کوئی خطا نہیں ہوئی، وہ اللہ کے ناصر اور مددگار ہیں، پس اپنے ہر کام میں ان کے ساتھ تمسک کرو، ان کے ساتھ جڑ جاؤ، مربوط ہو جاؤ کہ وہ ہمیشہ حق پر ہوتے ہیں۔ بخاری چیپٹر نمبر 11 کتاب شروط باب شروط فی الجہاد سے جلد اول صفحہ نمبر 380 میں صاف صاف اس احادیث کو ذکر کیا گیا۔ جب اس حدیث میں رسالت مآب صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس قدر خوبصورتی سے بیان کیا جا رہا ہے جس کے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ ہر لغزش و گناہ سے پاک ہیں، تو آپ ان حدیث کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ میں ہر اس شخص سے جو اس طرح کے لوگوں کو اپنا پیر اور مرشد مانتے ہیں اور وہ تمام تر لوگ جو امت مسلمہ سے تعلق رکھتے ہیں، میں ان سے سوال کرنا چاہوں گی کیا حقیقتاً آپ سب کا یہی عقیدہ ہے کہ رسول مبین صلوات اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خطا کار ہیں یا گنہ گار ہیں، یا اللہ نے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے؟ تو پھر یہ کیا ان پر تہمت نہیں ہوئی یا اللہ کے عدل پر سوال نہیں ہوا کہ یا اللہ تو نے اپنے رسول کے تو اگلے پچھلے خطا معاف کر دیے، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمیں بھی بغیر کچھ کہے سمجھے ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اور پھر ایک ایسا لیڈر جو خود خطا کار ہو وہ کیسے کسی کی تربیت کر سکتا ہے؟ کسی مشرک نے کبھی یہ سوال نہیں اٹھایا، لیکن بہت افسوس ہے کہ بہت بڑے بڑے اپنے آپ کو عالم کہلانے والے لوگ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے بڑے بڑے علم کے دعوے دار بنے پھرتے ہیں، بڑے بڑے مدرسے کھول دیے ہیں، وہ اس طرح کے عقائد کی تبلیغ ترویج کر رہے ہیں، جبکہ آن حضرت صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ان کی ہستی ایسی مکمل متمم اور ایسی خوبصورت ذات ہے کہ جس میں کوئی نقص اور عیب تلاش نہیں کیا جا سکتا۔